الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انسان جو کام بھی شریعت و سنت کے خلاف کرتا ہے اس کو گناہ کہتے ہیں. اس گناہ سے توبہ کرنا لازم ہوتا ہے. ارشاد باری تعالی ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور اے ایمان والو تم سب کے سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. چنانچہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے الایمان الاوسط کی کتاب ہے، اس میں 10 اسباب بتائے ہیں جن سے انسان کے گناہ معاف ہوں. یہ 10 اسباب ہمیں زبانی یاد ہونے چاہیے تاکہ ہم ان کے ذریعے سے اپنے گناہوں کی بخشش کا بندوبست کریں. سب سے پہلا سبب استغفار. استغفار کہتے ہیں کہ اپنے گزرے ہوئے گناہوں پر نادم ہونا. شریعت نے کہا الندم توبۃ، ندامت یہ توبہ ہے. اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ خوش انسان وہ ہوگا من وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، جس کے نام اعمال میں کثرت کے ساتھ استغفار لکھا ہوا ہوگا. تو ہمیں کثرت سے استغفار پڑھنا چاہیے. چنانچہ ایک شخص حضرت حسن لانو کے پاس آیا، حضرت بہت گناہگار ہوں، کوئی عمل بتائیں. فرمایا استغفار پڑھو. ایک اور آدمی آیا، حضرت بارش نہیں ہو رہی، کوئی عمل بتائیں. فرمایا استغفار پڑھو. پھر ایک آدمی آیا کہ حضرت بہت قرضہ چڑھ گیا، دعا کریں کہ کوئی اسباب بن جائیں رزق کے، مال کے، تاکہ قرضہ اتر جائے. فرمایا استغفار پڑھو. پھر ایک شخص آیا کہ حضرت دعا کریں اللہ مجھے بیٹا دے دے. فرمایا استغفار پڑھو. ایک آدمی آیا میرا باغ ہے، دعا کریں کہ میرا پھل زیادہ لگے. فرمایا استغفار پڑھو. ایک آدمی آیا میری کھیتی باڑی کی زمین ہے، دعا کریں پانی اندر سے نکل آئے. فرمایا استغفار پڑھو. اب سننے والا حیران کہ مختلف لوگ مختلف ضروریات آ کر بیان کرتے رہے، سب کے لیے ایک ہی جواب. تو اس نے پوچھا کہ حضرت کیا مسئلہ؟ تو فرمایا کہ دیکھو یہ جواب میں نے اپنی طرف سے نہیں دیا، قرآن مجید سے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید میں وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. تو سب سے پہلے استغفار کرنے سے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تمہارے اوپر اللہ بارشیں برسائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ مال کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا. وَبَنِينَ، اور بیٹوں کے ذریعے مدد کرے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں درختوں کے پھل زیادہ عطا کرے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے زمین سے چشمے جاری فرمائے گا. آپ اگر غور کریں تو ہماری روز مرہ کی جو پریشانیاں ہیں وہ انہی میں سے ہیں. کوئی بیٹے کے لیے پریشان، کوئی کاروبار کے لیے پریشان، کوئی قرضوں کی وجہ سے پریشان. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم استغفار کرنے کی عادت ڈال لیں تو ہمیں کسی اور عمل کی ضرورت ہی نہیں. اور یہ عمل قرآن مجید میں بتایا گیا ہے، یہ پروردگار عالم کا کلام ہے. ہم استغفار کم کرتے ہیں، کم از کم 100 مرتبہ صبح اور شام استغفار کا کرنا معمول بنا لینا چاہیے. آپ لوگ ڈرائیو کرتے ہیں اپنے دفتر جاتے ہوئے تو راستے میں جو آدھا گھنٹہ لگتا ہے اس میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ بعض لوگ نعت سن لیتے ہیں، تلاوت سن لیتے ہیں، وہ بھی عبادت ہے. لیکن اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ انسان خود پڑھے کچھ. تو اگر اس دوران آپ استغفر اللہ ہی پڑھتے رہیں تو سینکڑوں دفعہ استغفار نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. اور اگر پورا پڑھ لیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تو یہ سونے پہ سہاگے والی بات ہے. تو اپنے ٹائمنگز کو ایسے ایڈجسٹ کریں کہ اس میں درود استغفار کثرت کے ساتھ آپ پڑھ سکیں. کیونکہ حدیث پاک میں یہ فرمانا کہ قیامت کے دن وہ بندہ بہت خوش ہوگا جس کے نام اعمال میں استغفار زیادہ ہوگا. دوسرا سبب ہے توبہ. توبہ اور استغفار بہت قریب ہیں، ان میں لائن آف ڈیمارکیشن ڈالنا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے. مگر علماء نے لکھا ہے کہ استغفار پچھلے گناہوں کے ریپینٹنس کو کہتے ہیں، اور توبہ آئندہ گناہوں کو کمٹ نہ کرنا، اس کی کمٹمنٹ کرنا، عزم کرنا، اس کو کہتے ہیں.
توبہ عزم جازم، ایک عہد کرنا کہ میں نے آج کے بعد گناہ نہیں کرنا، یہ توبہ کہلاتا ہے۔ تو گویا توبہ کا تعلق آئندہ گناہ نہ کرنا، استغفار کا تعلق پاسٹ کے ساتھ ہے کہ میں نے جو کیا برا کیا، اللہ بس میری غلطی کو پلیز معاف کر، اس کو استغفار۔ اور یہ استغفار کا حکم اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، فسبح بحمد ربک واستغفرہ، حکم کا صیغہ ہے امر کا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر یہ حکم ہے تو سوچئے پھر ہمیں استغفار کرنے کی کتنی ضرورت ہے۔ توبہ ہر بندے پہ کرنی ضروری، چنانچہ کافر ہے تو وہ کفر سے توبہ کر کے مسلمان بن جائے، مومن ہے گناہوں سے توبہ کر کے نیک بن جائے۔ جو نیک ہے وہ جو اپنے اعمال کے اندر غفلت ہوتی ہے، نماز کی غفلت، ذکر میں غفلت، تلاوت میں غفلت، اس غفلت سے توبہ کرے، اور جو کہے کہ جی میں تو اس سے بھی توبہ کرتا ہوں، تو بھئی ہم جو اعمال کرتے ہیں یہ اس کوالٹی کے تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت پائے۔ اب پھر استغفار کرنا کہ اللہ اس کو قبول کر لیجئے، کیونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عبدنا کا حق کا عبادت، اے اللہ ہم نے عبادت نہیں کی جیسے عبادت کرنے کا حق تھا۔ اگر سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں، ہم کس سے تیرا جرم ملیے، ہماری عبادتیں کیا عبادت؟ استغفار کرنا، توبہ کرنا ہم میں سے ہر بندے پر لازم ہے۔ تیسری چیز جس سے کہ گناہ معاف ہوتے ہیں، الحسنات الماحیہ، نیکیاں۔ جو انسان نیک اعمال کرتا ہے تو گناہ دھل جاتا ہے۔ نیک اعمال کی مثال صابن کی ہے، گناہوں کی مثال میل کی۔ صابن جتنا زیادہ لگتا ہے اتنا میل دھل جاتی ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، یہاں شیطان دھوکہ دیتا ہے۔ مثلا اگر کوئی بچہ تعلیم پا رہا ہے مگر کوئی گناہ بھی کرتا ہے، تیرے علم کا کیا فائدہ، گناہ تو کچھ چھوڑتا نہیں۔ بھائی اگر گناہ کرتے ہیں تو علم تو الٹا ان گناہوں کو دھوئے گا، وہ علم ہی چھڑوا دیتا ہے تاکہ دھونے کا مسئلہ ہی نہ رہے۔ اب عورت سوچے گی میں پردہ تو کرتی نہیں، نمازوں کا کیا فائدہ، یہ دھوکہ ہے شیطان کا۔ بھئی آپ نمازیں پڑھتی رہو، اس نمازوں کی برکت سے اللہ پھر پردے کی بھی توفیق دے دیں گے۔ تو نیکی نہیں چھوڑنی چاہیے کبھی بھی، یہ سوچ کے جی میں اچھا تو ہوں نہیں، کیا فائدہ؟ فائدہ ہے، جب اللہ فرما رہے ہیں کہ نیکیاں گناہوں کو دھو دیتی ہیں، بھئی گناہ تو ہم چھوڑتے نہیں اور نیکی آرام سے چھوڑ دیتے ہیں، یہ کہاں کی لاجک ہے؟ اس لیے نیکی بھاگ بھاگ کے کرنی چاہیے۔ اگر گناہ ہے تو نیکی اور زیادہ کریں تاکہ نیکی کی برکت سے گناہوں کی ظلمت ختم ہو جائے اور دھل جائے۔ حدیث پاک میں ہے بندہ گناہ کرتا ہے لکھ دیا جاتا ہے، دوسرا گناہ، تیسرا، 5 گناہ کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ ایک نیکی کرتا ہے تو نیکی والا فرشتہ کہتا ہے کہ دیکھو اللہ کے ہاں دستور ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اس کو 10 نیکیاں ملنی تھی، تم نے 5 گناہ لکھے ہیں نا، اچھا تم 5 گناہ مٹا دو، میں نامہ اعمال میں 10 نیکیوں کی بجائے صرف 5 نیکیاں بیلنس وہ ڈال دیتا ہوں۔ چنانچہ 5 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، 5 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ اس لیے خوب نیکی کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ گناہوں کی ظلمت سے ہمیں محفوظ فرما دے۔ چوتھی چیز جس سے کہ گناہ معاف ہوتے ہیں، دعاء المؤمنین للمؤمن، جو ایمان والے ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرتے ہیں اس سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ چنانچہ عمر لانو جا رہے تھے عمرے کے لیے، نبی اسلام نے فرمایا اے بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں نہ بھولنا، تو نبی اسلام نے امت کو تعلیم دی کہ ایک دوسرے کو دعاؤں کے لیے کہنا چاہیے۔ یہ بہت اچھی عادت ہے کہ جب کسی سے ملے جی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، والدین کو کہنا، بڑوں کو کہنا، دوستوں کو کہنا، کیا معلوم کس کی مانگی ہوئی دعا کام آ جائے۔ اس دعا کا فائدہ ہوتا ہے نا، تبھی تو قرآن مجید میں دعا سکھائی گئی، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ جو ہم سے پہلے ایمان والے چلے گئے ان کی بھی مغفرت فرما دے۔ تو فائدہ ہوتا ہے تو قرآن نے دعا سکھائی ہے نا، تو ایمان والوں کی دعاؤں سے دوسرے ایمان والوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے دوست کی دعا دوست کے پیٹھ پیچھے رد نہیں کی جاتی، کیوں؟ اس میں خلوص ہوتا ہے۔ تو اس لیے حدیث پاک میں ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے اور 40 آدمی جنازہ پڑھ لیں جو ایمان والے ہوں، توحید والے ہوں، فرمایا ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه، اللہ 40 بندوں کی نماز جنازہ کو قبول کر کے میت کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ 5واں عمل ما يعمل للمیت من اعمال البر، ہم اپنے
फौत शुदा लोगों के लिए जो नफल के कोई नेक काम करते हैं उससे भी उनके गुनाह माफ होते हैं। मसलन सदका कर दिया, कुरान पाक पढ़ा, उनको बख्श दिया, उनकी तरफ से उम्रा किया, हज किया, इन नफली आमाल का सवाब उनको मिलता है। इसकी वजह से उनके गुनाहों को माफ कर दिया जाता है। चुनांचे हज़रत शेख हदीस रहमतुल्लाह अलैह ने फज़ाइल ज़िक्र में या किसी और किताब में वाक़या लिखा है कि एक अल्लाह वाले थे, कब्रिस्तान के करीब से जाते हुए उन्होंने कुछ पढ़ के कब्रिस्तान वालों को बख्श दिया। रात ख्वाब देखा कि वही कब्रिस्तान वाले हैं और एक आदमी आता है जैसे कोई डाक तकसीम करने वाला डाकिया होता है और सब उसकी तरफ भाग पड़ते हैं जैसे डाक लेने के लिए। एक बंदा पीछे आराम से बैठा होता है, वो पूछता है क्या मामला। वो कहते हैं कि ये फरिश्ता आया है, रोजाना की जो डाक आई है ना नेकियों की, जो औलाद ने, रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने किए, लिहाजा वो आमाल नेकियां मिलती हैं तो ये सब लोग जाते हैं कि नेकियां मिलेंगी, हमारा दर्जा बढ़ेगा। उसने कहा कि आपको जरूरत नहीं है। कहने लगा हाँ मैं ले लूंगा, मगर मेरा एक बेटा है जिसे मैंने कुरान पाक का हाफिज बनाया, उसकी दुकान है, वो सारा दिन दुकान पे बैठा रहता है और साथ साथ कुरान पढ़ता रहता है, तो मुझे इतनी नेकियां मिल जाती हैं कि मैं बाद में ले लूंगा। इसने कहा बेटा कहाँ? उसने कहा फलां जगह दुकान है। वो अल्लाह वाले जब वहां गए अगले दिन तो देखा कि एक नौजवान है और वो बैठा हुआ है, गाहक आते हैं तो उसको सौदा बेच देता है। जब गाहक कोई नहीं होता तो वो कुरान पढ़ना शुरू कर देता है। तो वो समझ गया कि मेरा ख्वाब सच्चा था, इस बच्चे के कुरान पढ़ने से इसके वालिद को खूब बेनिफिट मिल रहा है। कुछ अर्से के बाद दोबारा फिर उसी कब्रिस्तान के करीब से गुजरे, फिर उन्होंने कुछ पढ़ के बख्श दिया। रात ख्वाब में देखा कि अब जब तकसीम हुआ तो सब भागे तो वो बंदा भी भागा। उन्होंने कहा आप भी भाग रहे हो? कहने लगा हाँ मैं इसलिए भाग रहा हूँ कि मेरा वो बेटा फौत हो गया, अब मुझे कुरान पढ़ के बख्शने वाला कोई ऐसा है नहीं, तो जो आम ईमान वालों का सवाब आता है मैं भी उसी में से अपना हिस्सा लेने के लिए जा रहा हूँ। तो ईमान वालों के इन अमाल का सवाब भी मिलता है और असल में ये उसी बंदे का अपना अमल होता है। ये ध्यान में रखना कि जो ईमान वाले पढ़ के बख्शते हैं ना उसका सवाब क्यों मिलता है? उसका अपना अमल। देखो उसने नेकों से ताल्लुक जोड़ा। वो भी तो होते हैं जिनके मरने के बाद पीछे रीछ कुत्ते की लड़ाई करवाते हैं, मेले लगवाते हैं, मौसीकी की महफिलें होती हैं, वो भी तो होते हैं ना, तो उनको कुछ नहीं मिलता। इस बंदे ने नेकों से मोहब्बत की, ये उसका अपना अमल है, इसकी मोहब्बत की वजह से अब ये लोग उसको पढ़ते हैं, अल्लाह उसको सवाब पहुंचा देते हैं, इसके अपना अमल है ऐसी। फिर छठी चीज जिसकी वजह से गुनाह माफ होते हैं, अल मसाइबुल्लती युकफ्फिरुल्लाहु बिहल खताया फी दुनिया। दुनिया में इंसान को जो मुश्किलात, तकलीफें, मुसीबतें पहुंचती हैं उनकी वजह से गुनाह माफ कर दिया जाता है। कोई मुसीबत दुनिया में पहुंचती है गुनाह माफ होते हैं। चुनांचे नबी अलैहि सलाम तशरीफ फरमा थे, चिराग बुझ गया, नबी साहब ने फरमाया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उम्मुल मोमिनीन आयशा ने पूछा अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो पढ़ते हैं जब कोई आदमी फौत हो जाता है। फरमाया आयशा मोमिन को जो भी दुनिया में तकलीफ गम पहुंचता है अगर वो उसके ऊपर इन्ना लिल्लाह पढ़ ले उसको सवाब मिलता है। तो सोचने की बात है, चिराग के बुझने पर अगर सवाब मिलता है तो किसी अजीज की जिंदगी का चिराग बुझ गया उस पर कितना सवाब मिलेगा। इसलिए तकलीफ आए तो परेशान होने की बात नहीं होती, सब्र करने की बात होती है। इंसान बेसब्री के जरिए खामखा उस तकलीफ पर मिलने वाले सवाब से अपने आप को महरूम कर देता है। बेसब्री से तकलीफ खत्म नहीं होती, सवाब मिलना बंद हो जाता है, तो बेसब्री का क्या फायदा। और हो सकता है कि ये मुसीबत जो आई ये बंदे ने खुद मांगी हो, ये भी अजीब बात है। आप कहेंगे जी कोई बंदा मुसीबत तो नहीं मांगता, हाँ हो सकता है मांगी हो। कैसे कि दुआ मांगी अल्लाह मुझे क़यामत के दिन मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों हौद कौसर का जाम अता कर देना। अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली, अमल तो है नहीं कि ये नेमत नसीब हो, तो अब कैसे मिलेगा। अल्लाह ताला बीमारी, मुसीबत, परेशानी कुछ इसके ऊपर भेज देते हैं। अगर ये बंदा उस पर सब्र कर लेता है उसको बहाना बनाकर अल्लाह इसको वो नेमत अता फरमा देते हैं। चनाचे एक बुजुर्ग थे, 70s में थे, बीवी भी इसी तरह बहुत नेक थी। बीवी ने कहा कि मेरा बड़ा दिल चाहता है कि नबी अलैहिस्सलाम का दीदार नसीब हो, मैं बड़ा रुशी पढ़ती हूँ, नफल पढ़ती हूँ, मगर मुझे वाज़े ज़ियारत नहीं हुई, आपको कोई अमल आता हो तो बता दें। उन्होंने कहा अमल आता है, करोगी? कहा बिल्कुल करूंगी। कहने लगे अच्छा जुम्मा का दिन आ रहा है,
خوب نہا دھو کے وہ جو دلہن والے کپڑے تھے نا تمہارے کناری والے گوٹے, وہ پہننا اور میک اپ کرنا اور خوشبو لگانا, اور میں بس جمعہ پڑھ کے آؤں گا تو پھر ٹھیک. اس نے کہا بہت اچھا. وہ اللہ کی بندی نہائی دھوئی دلہن کی طرح خوب تیار ہوئی, کپڑے دلہن والے پہنے. ان بزرگوں نے جمعہ کی نماز پڑھی تو ساتھ بھائی کا گھر تھا اس کی, یعنی ان کی بیوی کا, تو بیوی کے بھائی کے گھر چلے گئے. اس کو جا کے کہا میری عمر دیکھو اور آ کے اپنی بیوی بہن کی حالت دیکھو. اس نے کہا کیا مسئلہ؟ وہ ساتھ آ گیا. اور جب گھر آ کے اس نے دیکھا تو دلہن بنی بیٹھی ہے. بھائی کو غصہ آیا, تم نے اپنی یہ تمہاری عمر یہ تمہارے لچھن. اس نے تو ڈانٹا اور وہ بیچاری روئی, اس کا دل ٹوٹا, رو رو کے حال برا, سو گئے. اللہ کی شان کہ اس نیند میں اس کو نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی. اب وہ اٹھی تو وہ خوش بھی ہے اور پریشان بھی ہے. خوش اس بات پہ کہ زیارت ہو گئی, اور پریشان اس بات پہ کہ میاں نے کیا کیا, خود کہا دلہن بنو اور خود بھائی سے مجھے ڈانٹ پڑوا دی. تو پھر اس نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا دیکھو میں تمہاری زندگی کو قریب سے جانتا ہوں, میں نے تمہیں اتنا پیار محبت سے رکھا ہے کہ تمہیں زندگی کے کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دی. تم نے عبادت کی انتہا کی ہے, مگر کچھ نعمتیں ہوتی ہیں جو دل ٹوٹنے پہ ملتی ہیں. تمہارا تو کبھی دل ٹوٹا نہیں, تو میں نے ایک بہانہ بنایا کہ تمہیں کہا دلہن بنو, بھائی کو شکایت لگا دی, اس نے ڈانٹ پلا دی, تمہارا دل ٹوٹا, اللہ کو رحم آ گیا. اللہ تعالیٰ ٹوٹے دلوں پر رحم فرما دیتے ہیں. تو ممکن ہے کہ یہ مصیبت یہ پریشانی اللہ کی طرف سے ہمارے لیے انعام کا سبب بن کے آئی ہو. اس لیے ہمارے بزرگوں نے کہا سکھ دکھاں تو دیوا وار, کہ میں سکھوں کو دکھوں پہ قربان کر دوں. سکھ دکھاں تو دیوا وار, دکھا آن ملائم یار. یہ دکھوں نے مجھے میرے یار سے ملا دیا. اللہ کو بڑا طرح آتا ہے اس بندے پر جس پر کوئی مصیبت آتی ہے, پریشانی آتی ہے. پھر ساتویں چیز جس سے کہ گناہ معاف ہوتے ہیں, ما يحصل في القبر من الفتنة والزغطة والروع. قبر کے اندر انسان جب جائے گا تو اس کو وہاں پر ضبط قبر پیش آئے, قبر دباتی ہے. اس قبر کے دبانے سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں, اور یہ ضبط قبر ہر کسی کو پیش آئے گا. سعد لانو ایک صحابی ہیں, نبی علیہ السلام نے ان کا جنازہ پڑھایا اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل چلنے لگے. تو صحابی نے پوچھا اے اللہ کے محبوب آپ ایسے چل رہے ہیں؟ فرمایا سعد کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے اتنے فرشتے آسمان سے اتر آئے, مجھے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی. پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی السلام نے فرمایا سعد کی وفات پر اللہ کا عرش بھی 3 دن تک روتا رہا. جن کی وفات پہ اللہ کا عرش روئے, اللہ کے فرشتے جنازے میں اترے, کیسے اللہ کے مقبول بندے ہوں گے. پھر نبی السلام نے فرمایا سعد کو بھی ضبط قبر پیش آیا. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ ضبط قبر تو پیش آنا ہے, ہر کسی کو آنا ہے, کوئی بھی ہو. اب یہ عجیب سی بات ہے, مگر اس کو سمجھیں کہ کیوں پیش آنا ہے. آپ اگر کسی ریسٹورینٹ پہ جائیں اور جا کے سویٹ ڈش کھائیں یا کباب کھائیں تو بل پے کرنا پڑتا ہے نا. گروسری اسٹور سے جا کے کوئی چیز لائیں بل پے کرنا پڑتا ہے نا, ہر چیز کا بل ہوتا ہے. اس دنیا میں انسان جو مزے لیتا ہے بھلے جائے صحیح, ان کی بھی ایک کاسٹ ہے اور وہ اسے پے کرنی پڑے گی, اور وہ کاسٹ ضبط قبر سے پے ہوگی. اس لیے جس کی زندگی غربت میں گزری ہوگی اس کا ضبط قبر بہت کم ہوگا, اور جس نے عیش آرام مزے سہولت انجوائے کیا کاسٹ تو دینی پڑے گی. تو ضبط قبر تو پیش آنا ہے. ہمارے والد صاحب بچپن میں دیکھتا تھا میں کہ بہت اچھا سالن بنا ہوتا تھا نا, تو اکثر وہ گلاس پانی کا اٹھاتے تھے اور ایک گھونٹ پانی ڈال دیتے. مجھے سمجھ نہیں آتی تھی یہ کیا کرتے ہیں. میں اکثر ان سے پوچھتا تھا وہ آپ ایسے کیوں کرتے ہیں, نہیں بتاتے. جب ان کی وفات ہوئی تو بعد میں والدہ صاحبہ نے کہا کہ اصل میں وہ یہ کہا کرتے تھے کہ نفس میرا دشمن ہے, میں اس نفس کو لذتیں کیوں دوں. وہ لذیذ کھانے کے اوپر بھی ایک گھونٹ پانی ڈال کے اس کو کم مزے والا بنا لیا کرتے تھے, جائز لذتوں کو بھی کم کر لیتے تھے. ہمارا کیا حال ہوگا جو ناجائز لذتوں کے پیچھے بھاگتے تھے. تو یہ ضبط قبر مومن کو بھی پیش آتا ہے اور کافر کو بھی, مگر فرق ہے. کافر کو پیش آئے گا کہ حدیث پاک میں آتا ہے دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف اور بائیں کی پسلیاں دائیں طرف, یوں پسلیاں توڑ کے رکھ دیں گے.
اور مومن کو بھی ضغط قبر پیش آئے گا، مگر مومن کو ضغط قبر تکلیف نہیں دے گا اتنی اگر نیک ہوا. کیوں؟ اچھا آپ بتائیں سر میں درد ہو تو آپ کہتے ہیں نا ذرا سر دبا دو، تو تکلیف ہوتی ہے یا راحت ملتی ہے؟ سر دبانے سے راحت ملتی ہے. جس طرح سر درد میں کوئی دبائے سر کو راحت ملتی ہے، ایسے ہی مومن کو ضغط قبر تو پیش آئے گا مگر مومن کے لیے راحت کا سبب ہوگا. آٹھویں چیز جس سے کہ گناہ معاف ہوں گے، احوال یوم القیامت وکربھا وشدائدھا. قیامت کے دن جو انسان کو ایک وحشت کی کیفیت ہوگی، ہول کی کیفیت ہوگی، خوف ڈر کی کیفیت ہوگی. اللہ اکبر. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل لکھی ہے کہ سارے لوگ کھڑے ہوں گے اور سورج بہت قریب ہوگا، پسینے میں شرابور ہوں گے. اللہ اکبر. اس وقت جہنم کے اندر ابال آئے گا اور جہنم کے اندر سے انگارے اٹھ کر اوپر جائیں گے اور واپس گریں گے. فرماتے ہیں اس وقت انبیاء میں سے کوئی نبی بھی ایسا نہیں ہوگا جس کو یہ ڈر نہ ہو کہ کہیں انگارے میرے اوپر نہ جائیں. اگر انبیاء بھی تھرا رہے ہوں گے ہمارا اس دن کیا ہے؟ تو قیامت کے دن کی دہشت اور وحشت کوئی چھوٹی چیز نہیں، مگر اس سے بھی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے گناہوں کو معاف فرمائے. پھر نئی چیز جس سے کہ گناہ معاف ہوں گے، شفاعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل الذنوب یوم القیامہ. قیامت کے دن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی امت کے لیے شفاعت فرمائیں گے، اللہ اس پر بھی امتیوں کے گناہوں کو معاف فرما دے. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہر نبی علیہ السلام کو ایک ایسی دعا مانگنے کا اختیار دیا کہ جیسی دعا مانگی جائے گی منوان قبول ہو جائے گی. تو انبیاء نے دعائیں مانگی تو صحابی نے پوچھا اے اللہ کے نبی وسلم آپ کو بھی اختیار دیا گیا؟ فرمایا مجھے بھی اختیار دیا گیا. اے اللہ کے نبی وسلم آپ نے کیا دعا مانگی؟ فرمایا میں نے کوئی دعا نہیں مانگی، میں نے اس کو ذخیرہ رکھ لیا. قیامت کے دن جب میری گنہگار امت کا حساب ہوگا اس وقت میں وہ دعا مانگوں گا، امت کو لے کے جنت میں جاؤں گا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو امت سے کتنا پیار. کوئی ماں اولاد کے لیے 23 سال نہیں روتی. جوان بیٹا فوت ہو 2-4 مہینے رو کے پھر نارمل لائف ہو جاتی ہے. کوئی باپ اولاد کے لیے 23 سال نہیں روتا. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے 23 سال آنسو رب امتی رب امتی رب امتی دعا مانگتے تھے. لمبے سجدے. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو جو مصلی پہ گرتے تھے مجھے لگتا تھا کہ بارش کے قطرے زمین کے اوپر گر رہے ہیں، ایسے آواز محسوس ہوتی. اور اتنا لمبا سجدہ ہوتا تھا کہ کبھی کبھی میں اٹھ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے انگوٹھے کو ٹچ کرتی تھی کہ ابھی جان تو سلامت ہے نا. تب مجھے احساس ہوتا تھا نہیں ابھی تک میں سجدہ لمبا ہو گیا. اتنا لمبا سجدہ کس کے لیے؟ اللہ امت کو گناہوں کو معاف فرما دے، امت کے گناہوں کو. چنانچہ جب نبی علیہ السلام پر آخری مرض آئی، بیماری کی کیفیت آئی، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار بہت تیز ہو گیا تھا. اور جو مسجد میں آخری مرتبہ لائے تھے تو 2 آدمی تھے، ایک ادھر تھا ایک ادھر تھا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سہارا لیا تھا اور بہت مشکل سے چل کے تشریف لائے. یہ آخری نماز. پھر واپس تشریف لے گئے، بخار اور تیز ہو گیا. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اوپر کپڑا سے ڈال دیا، کپڑے کے اوپر سے مجھے گرمی محسوس ہو رہی تھی. میں نے پانی کا ایک پیالہ پیش کیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے پیالے میں ہاتھ مبارک ڈالتے تھے اور اپنے چہرے پہ لے رہے تھے، اور جسم تھا کہ جیسے کوئی گرم چیز میں سے گرمی نکل رہی ہوتی ہے، اس طرح وہ بخار سے دہک رہا. فرماتی ہیں کہ مجھے محسوس ہوا کہ یہ تو بہت تیز بخار ہے، کبھی ایسا نہیں دیکھا. تو میں نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بخار ایسا تو کبھی نہیں دیکھا، اتنا زیادہ تیز اتنا زیادہ تیز. نبی صاحب نے فرمایا عائشہ مومن کو سکرات موت کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے اس پر بھی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. میں نے اللہ سے یہ دعا مانگی تھی اللہ جب میری سکرات کا وقت آئے تو مجھے تکلیف زیادہ دے دینا اور اس کے بدلے اللہ میری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے. عائشہ یہ وہ سکرات ہے جس کی وجہ سے مجھے تکلیف بہت ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف ہوتی. اتنے میں اطلاع ملی، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، پوچھا کون؟ جواب ملا جبریل علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام اجازت مانگتے ہیں آنے کی. نبی صاحب نے فرمایا جبریل اندر آ جائیں. تو جبریل آئے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو یاد فرمایا ہے. نبی السلام نے فرمایا جبرائیل اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے یہ پہلے بتاؤ میرے بعد میری امت کا کیا حال ہوگا, پہلے پوچھ کے بتاؤ. جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا. نبی کریم نے کہا فرمایا میرے محبوب سے جا کر کہہ دو اے محبوب آپ کے بعد آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. جب نبی علیہ السلام کو تسلی ہو گئی محبوب نے فرمایا اچھا ملک الموت کا بھی وعدہ. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو امت سے ایسی محبت تھی. اللہ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرت بین ان يدخل نصف امتی الجنہ و بین شفاعہ. اللہ رب العزت نے مجھے چوائس دیا, اختیار دیا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاہیں تو آپ کی آدھی امت کو بلا حساب جنت بھیج دیں گے, اور آپ چاہیں تو جن کی آپ شفاعت کریں ان کو بھیجیں گے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فاخترت شفاعہ, میں نے شفاعت کو چن لیا لأنها اعم و اکثر, اس لیے کہ میری شفاعت پر آدھی سے زیادہ امت کے لوگ جنت میں چلے جائیں گے. اللہ اکبر. پوچھنے والے نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اترونها للمتقین, کیا آپ کی شفاعت نیکوں کے لیے ہوگی؟ فرمایا لا ولکنها للمذنبین الخطائین المتلوثین, نہیں میری شفاعت میرے امت کے گناہگاروں کے لیے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا نصیب ہو جانا یہ بھی گناہوں کی بخشش کا سبب ہے. مگر شفاعت کس کو نصیب ہوگی اس کی بھی تفصیل سن لیجئے. کچھ لوگ ہوتے ہیں سنت کو دیکھتے ہیں ان کا دل خوش ہو جاتا ہے, وہ سنت رکھنے والے کو انکریج کرتے ہیں, اس کو مورل سپورٹ دیتے ہیں, نہیں تم نے اچھا کیا. اور کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو دیکھتے ہیں چہرے پہ سنت سجی, کیا ملا بن گئے, کیا تم نے چہرے پہ کر لیا. علماء نے لکھا جس نے سنت کو دیکھ کر ناگواری کا اظہار کیا اس نے اپنے آپ کو شفاعت سے محروم کر دیا. یہ نہیں ہے کہ ہم سنت کا مذاق بناتے پھریں اور ہمیں شفاعت نصیب ہو, نہیں, احترام ہو دل میں سنت کا. نبی علیہ السلام کی ایک ایک سنت پہ قربان ہو انسان. جب یوں محبت ہوگی تو پھر نبی علیہ السلام کی شفاعت بھی ہوگی. 10واں سبب جس سے کہ گناہ معاف ہوں گے رحمت اللہ وعفوہ ومغفرتہ بلا سبب من العباد. قیامت کے دن انبیاء کرام شفاعت کریں گے, بخشش ہوگی, پھر علماء کریں گے, شہداء کریں گے, پھر سب جنتی شفاعت کریں گے, حتیٰ کہ کوئی ایسا نہیں رہے گا کہ جو کسی اور کی شفاعت کرے, اور وہ لوگ جہنم میں ہوں گے کہ جن کا کوئی جنتی واقع بھی نہیں ہوگا. اللہ اکبر. سالوں وہ جہنم میں جلتے رہیں گے, جلتے رہیں گے. پھر ایک وقت آئے گا کہ ان میں سے جن کے دل میں تھوڑا سا بھی ایمان ہوگا نا, اگرچہ اس کی شفاعت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا, ان کو بھی اللہ بخشنے کا سبب بنائیں گے. وہ کیسا ہوگا؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ جو ایمان والے ہوں گے نا, ان کے اور کافروں اور مشرکین کے درمیان جو دیوار تھی نا آگ کی, اس کو ذرا ٹرانسپیرنٹ اللہ بنائیں گے. تو مشرکین دیکھیں گے اور کہیں گے ہم تو جل ہی رہے تھے, اور تم تو کلمہ پڑھتے تھے, تم بھی یہاں جل رہے ہو. تو وہ جب ان کو کلمے کا تانا دیں گے کہ تمہارا نام تو مسلمانوں والا تھا نا, تو اس وقت وہ جہنمی اللہ سے فریاد کریں گے اللہ تیری توحید کا تانا دیتے ہیں, کہاں گیا تمہارا خدا, تم بھی ہمارے ساتھ جل رہے ہو. جب وہ فریاد کریں گے اللہ تعالیٰ جبرائیل السلام کو فرمائیں گے جبرائیل جاؤ, جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تمہیں ایمان نظر آتا ہے اس کو بھی جہنم سے نکال, ان کو بھی جہنم سے نکال دیا. پھر اس کے بعد وہ بچیں گے کہ جن کا ذرہ ایمان بھی نہیں فرشتے کو نظر آئے گا, مگر اللہ فرمائیں گے انبیاء نے بھی شفاعت کر لی, شہداء نے بھی, علماء نے بھی, جنتیوں نے بھی. اب میں اپنی رحمت کا اظہار کرتا ہوں, میں بھی تو بندوں سے محبت کرتا ہوں. حدیث پاک میں ہے ثلاث حشیات, یوں کر کے اگر گندم ہونا اور انسان دونوں ہاتھوں کو ایسے کرے تو اس کو لپ کہتے ہیں, لپ بھرنا. تو اس میں ہزاروں چاول کے دانے آ سکتے ہیں. سوچئے اللہ رب العزت لپ بھریں گے تو وہ کتنی بڑی ہوگی, خربوں لوگ ہوں گے. ایک لپ کو بھر کے نکالا جائے گا, پھر دوسری کو نکالا جائے گا, پھر تیسری لپ بھر کے نکالیں گے. پھر ایک حوض ہوگا, کہا جائے گا جہنمی کو اغتسل فی ھذا الغدیر, اس حوض کے اندر تم جاؤ غسل کرو. جب وہ غسل کریں گے بالکل ان کے جسم صحیح سلامت ہو جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائیں گے.
مگر ان کے ماتھے پر لکھا ہوا ہوگا اتقاء الرحمان، کہ رحمان نے اپنی رحمت سے ان کو رعایتی پاس کر دیا، وہ جنت میں جائیں گے۔ اب جو جنت میں جائیں گے تو جنتی لوگ ان کے ساتھ ملیں گے، خوش ہوں گے، مگر کہیں کہیں کوئی ان کو کہے گا ہم تو اللہ کے فضل سے سیدھا آ گئے، تم تو آیا فلاں جگہ سے آئے ہو نا، رعایتی پاس ہو۔ اب جب ان کو رعایتی پاس کا تانا ملے گا تو ان کو عجیب لگے گا، پھر ایک وقت آئے گا کہ یہ سب اتقاء الرحمان اللہ کے سامنے فریاد کریں گے، اللہ آپ نے اپنی رحمت سے جہنم سے نکال دیا، جنت بھیج دیا، یہ جو مہر ایک لگا دی یہ بھی تو اتار دیجیے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی مہر کو ختم فرمائیں گے اور یہ جنت میں رہنے لگ جائیں گے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں میرا کوئی عمل ایسا تو نہیں کہ میں امید کروں کہ میں جنت چلا جاؤں گا، کاش اللہ مجھے ان اتقاء الرحمان میں شامل فرما لیتے، کاش کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان اتقاء الرحمان میں شامل فرما لیتے۔ بے گناہوں میں چلا ظاہر جو اس کو دیکھنے، مغفرت بولی ادھر آ میں گناہگاروں میں ہوں، وہ کرشمے شان رحمت نے دکھائے روز حشر، چیخ اٹھا ہر بے گناہ میں بھی گناہگاروں میں ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک کتاب میں لکھتے ہیں اتنا اللہ کی رحمت کا ظہور ہوگا، اتنا ظہور ہوگا اس دن، ایک ایسا وقت آئے گا کہ شیطان بھی سر اٹھا کر دیکھے گا، اسے بھی امید لگے گی شاید میری بھی مغفرت کر دی جائے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی رحمت کا اظہار کرے، اللہ کرے قیامت کے دن اللہ کی رحمت سے ہمارا کام بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بخشش کیے ہوئے گناہگار بندوں کی قطار میں قیامت کے دن شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔